بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہلہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تمام قسم کی حمد ثنائیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان 2 دنوں میں ایک انڈیا کی فلم فیس بک میں اور یوٹیوب میں ریلیز ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے حیات الماعز۔ فلم ہے اور بہت بڑے بڑے سنجیدہ لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دوسرے ملکوں سے فون آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فاسق آدمی اور تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، پس اس کی تحقیق کرو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور تم اس کے بعد اپنے کیے ہوئے پر پریشان ہو جاؤ، ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ افلام فسق ہے، فجور ہے۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ افلام ہندیہ نے تو پہلے ہی اخلاقیات کو برباد کر دیا ہے۔ تم کس طرح ایک فلم کو دیکھتے ہی خیالات اور افکار چھوڑنے شروع کر دیے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، شاعر نے بہت بڑی بات کہی، کہا کہ اذا اتتک مذمتی من ناقص فہی شہادۃ لی بانی کامل۔ اگر کوئی ناقص مجرم انسان میرے متعلق بات کرتا ہے، میرے عیب کو بیان کرتا ہے، تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اذا اتتک مذمتی من ناقص فہی شہادۃ لی بانی کامل، یہ شاعر کہتا ہے۔ دوسری جگہ پر ایک شاعر اور بات کرتا ہے، کہتا ہے اذا کرمت الکریم ملکتہ واذا کرمت اللعین تمرد۔ اگر تو نے کسی کریم کی، کسی خاندانی کی، کسی وفادار کی خدمت کی تو وہ تیرا غلام بن گیا، اور اگر کمینے کی تو نے خدمت کی تو اس نے برائی کرنی شروع کر دی، تیرے اندر عیب تلاش کرنے شروع کر دیے، اس نے گدھے کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ یہ فلم ہے، فلم۔ اور سعودیہ جس کے رہنے والے ان میں جواد ہے، کرم ہے،
انسانیت ہے اور انسانیت کی خدمت ہے۔ ہر انسان دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتا ہو، لازم اس نے سعودیہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ سعودیہ کی سیرت پر اس کی عدالتیں سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ عدالت میں آنے والے اس کا کوئی مذہب ہو، کوئی وطن، ترازو کی طرح ان کو تول دیتے ہیں۔ قربان اور فدا ان قاضیوں پر جن کی دنیا میں قطعاً کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے تو دیکھا کہ ہندو آئے اپنے کیس لے کر، جب ان کے حق میں فیصلے ہوئے تو قاضی کے حال میں ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کی صدائیں بلند ہوئی۔ قاضیوں کے فیصلوں کو سن کر مسلمان ہو گیا۔ اور یہ سعودیہ کے بارے میں بک بک کر رہے ہیں، اور تمہاری کرتوتیں کیا ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے پر آدمیوں کو ذبح کر دیتے ہو۔ ایک آدمی کے گھر سے گائے کا کلو گوشت، سمجھا کہ گوشت ایک کلو گھر سے مل گیا، ساری فیملی کو ذبح کر دیا اور ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ گائے کا گوشت نہیں تھا، وہ تو بکرے کا تھا۔ کہتے ہیں کہ چاند کی طرف تھوکنے کی وجہ سے چاند کی روشنائی اور خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا، تھوکنے والے کے منہ پر تھوک پڑتا ہے۔ لعنت ہو تمہارے اوپر، فلمیں بنا کر سامنے لے آئے ہو، اپنی کرتوت پر تو غور کرو۔ سعودیہ میں قدم رکھنے والے شرط قانون پر چلیں، نظام پر، کوئی فرق نہیں کہ وہ سعودی ہے یا اجنبی ہے، یا وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ سعودیہ کیسا ملک ہے کہ اس کی معروفات اور اس کے احسانات سے کوئی انسان فرار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملکوں میں یہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے مسجدوں کے منار، مارکیٹیں، بڑے بڑے خوبصورت محل، کوٹھیاں، وہ منہ بول کر بتا رہی ہیں کہ ہمارے اوپر سعودیہ کا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ کوئی آدمی اس وقت تک امیر ہی نہیں ہو سکا جب تک اس نے سعودیہ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے یونیورسٹیاں کھولی، اس میں غیر سعودیوں کو داخلے دیے، اور سعودیہ کے علاوہ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں جو تعلیم بھی دے اور پیسے بھی دے، اسکالرشپ بھی دے، وظائف بھی دے، ٹکٹیں مفت، کھانے مفت۔ یہ صرف سعودیہ کی شان ہے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان میں بہاریں آتی ہیں، مسجدوں میں افطاریاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ بات رکھنا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں بغیر مبالغے کے بغیر، دنیا میں سب سے بہترین معاشرہ، مجتمع سعودی مجتمع ہے۔ اخلاقیات کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، اور خدمت انسانیت کے اعتبار سے، امن کے اعتبار سے سعودیہ جیسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے۔ ہر انسان یہاں آنے کے بعد، سعودیہ کے ایئرپورٹ پر قدم رکھنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، اور اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس ملک کو قائم رکھے، خوشحال رکھے، اور اس کے بادشاہ کو اللہ رب العزت صحت و تندرستی دے، ولی العہد کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو وفات پا گئے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے۔ تم دعا کرنے کی بجائے لعیم لوگ
فلمیں بنا رہے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ دنیا میں جنت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سعودیہ کی حفاظت فرمائے، حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔